الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. گرامی قدر جناب فرخ کھوکر صاحب، اسٹیج پر موجود علماء کرام، معززین، آج کا یہ اجتماع ایک خصوصیت کا حامل اجتماع ہے۔ فرخ کھوکر صاحب تو باقاعدہ اپنے ڈیرے پر ایک بڑے اجتماع میں شمولیت کا اعلان کر چکے ہیں، اور اس میں بھی میں حاضر ہوا تھا۔ آج ان کے دوست، ان کے رفقا مختلف اطراف سے ان کے ڈیرے پہ جمع ہیں، اور اجتماعی طور پر اس کنونشن میں وہ جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور پوری جماعت کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کا یہ فیصلہ قافلہ حریت کے عزم کو اور بھی تقویت دے، اور آپ کی رفاقت کے ساتھ یہ قافلہ اپنی منزل کو پہنچے، تاکہ پاکستان کو ہم اسلام کا قلعہ بنا سکیں اور امن و آشتی کا گہوارہ بنا سکیں۔ میرے محترم دوستو، آج 8 فروری ہے، اور 2 سال پہلے اسی دن ملک میں الیکشن ہوئے، اور اس کا جو نتیجہ سامنے آیا، ملک بھر میں اس نتیجے کو مسترد کر دیا گیا، اس نتیجے کو جعلی قرار دیا گیا، اور آج جو ملک پر حکومت کر رہے ہیں ایک جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایسی حکومت میں شامل نہیں ہو سکتی، اور ہم نے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے تو یہ جماعت محض اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہی، یہ جماعت
کسی دنیاوی مفادات کی جنگ نہیں لڑ رہی، اقتدار میں آنا منزل مقصود نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک تاثر ہے کہ آپ حکومت میں پہنچ گئے تو جیسے آپ نے منزل پا لی۔ جمہوری اور پارلیمانی سیاست میں حکومت میں پہنچ جانا بھی آپ کے سفر کا حصہ ہوتا ہے، منزل پر پہنچنے کا نام نہیں ہوتا۔ حکومت تو آج بھی ہے، بنائی نہیں گئی، کچھ جماعتوں کو آپس میں چپکایا گیا ہے۔ اور کئی جماعتوں پر جو متضاد خیالات کی بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے اس کو حکومت کا نام دے دیا ہے۔ اس طرح کی حکومتیں تشکیل دینا یہ جمہوریت کا مذاق ہے، یہ سیاست کا مذاق ہے۔ اکثریت حاصل کر لینا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آپ عوام کے ووٹ سے اکثریت حاصل کریں، ہم خوشی سے آپ کی حکومت کو قبول کریں کہ وہ قوم کا فیصلہ ہوگا، اور قوم کو یہ اختیار پاکستان کے آئین نے دیا ہے، قوم کو یہ اختیار قانون نے دیا ہے۔ تو ہماری جنگ نہ آئین کے ساتھ ہے نہ قانون کے ساتھ ہے، ہم تو آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں۔ اگر قوم اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی پارٹی کو مینڈیٹ دیتی ہے تو ہمیں قبول کرنے میں کوئی جھجک نہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے مشاہدات ہیں کہ کس طرح نتائج تبدیل کیے گئے، کس طرح جھرلو پھیرا گیا، کس طرح انتخابات سے مذاق کیا گیا، اور الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ نتائج تو ہم تیار کرتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو، پورے پاکستان کے ایک حلقے کا نتیجہ بھی معلوم نہیں تھا، نتیجے باہر سے آتے تھے، الیکشن کمیشن کے دفتر سے جاری ہوتے تھے۔ ایسا کٹ پتلی کمیشن شاید دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں۔ تو آج کا دن اس حوالے سے اس کا تذکرہ کرنا ضروری تھا، تاکہ یہ بات آج کے دن کے نسبت سے ریکارڈ پر رہے کہ جمعیت علماء اسلام 8 فروری 2024 کے انتخابات کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہم نے اس دن میں مسترد کیا تھا، آج بھی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور پھر میرے محترم دوستو، آئیے اس کی کارکردگی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام محض الزام تراشیوں کی سیاست نہیں کیا کرتی، حقائق پر مبنی اختلاف رائے کرتی ہے۔ ہماری روش میں انتہا پسندی نہیں ہے، ہماری روش میں
اعتدال ہے اور دلیل ہے. اور اس بنیاد پر ہم قوم کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں اور قوم کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. میرے محترم دوستو، ساری دنیا کے سامنے ہے کہ فلسطین پہ کیا گزری، غزہ کے مسلمانوں پہ کیا گزری، وہ سرزمین کس کرب سے گزری. آج تک 3 سال ہو گئے ان پر آسمان سے آگ کی بارش ہو رہی ہے، اور وہ قوم آگ کی اس بارش میں بھسم ہو گئے. شہر کے شہر مٹ چکے ہیں. 70,000 سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو چکے ہیں. جو لڑنے والے لوگ نہیں تھے، عام پرامن شہری تھے، بیماریوں کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی زندگیاں ہار چکے ہیں. 1.5 لاکھ تک لوگ بے گھر ہیں. اور جب سب کچھ ہو گیا، اس قدر ایک وحشیانہ صہیونی روش جس کی پشت پر امریکہ ہے، جنگ کی ساری مدد اس نے کی. اس پورے ظلم کے پیچھے امریکہ کے بمبار طیارے، اس کے بم، اس کا بارود، اس کا ڈالر کار فرما ہے جسے دنیا نسل کشی کہتی ہے. اور ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ ٹرمپ کو امن کا عالمی نوبل انعام ملنا چاہیے. بری عقل و دانش بباید گریخت. ایسی عقل مندی پر رونا آتا ہے جو عقل مندی ہمارے حکمرانوں کو نصیب ہوئی ہے. خوشامد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، نوکری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اگر ہم نے اس روش کو بھانپ کر عمران خان سے اختلاف کیا تھا اور آج آپ اس سے 2 قدم آگے جا رہے ہیں، تو اس سے کوئی ہماری ذاتی دشمنی تھی؟ تو اگر آپ 2 قدم آگے جائیں گے تو ہم ان سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر آپ کو مقابلہ کریں گے. میرے محترم دوستو، آج وہی ٹرمپ امن کا فارمولہ لے کر آئے، غزہ کو امن دینے کا، اور ہم اس پر اعتبار کر رہے ہیں. یورپی ممالک اس کے بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں بن رہے.
اور ہماری اسلامی دنیا ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس کا حصہ بن رہی ہے، تو میں نے کہا پارلیمنٹ میں میں نے کہا کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوا جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتا ہے۔ جن کو ہم فلسطینیوں کا قاتل سمجھتے ہیں، جن کے ہاتھوں سے فلسطینیوں کا خون ٹپک رہا ہے، اس کو ہم فلسطین کا علاج ان سے مانگیں؟ اور پھر اس بورڈ کے اندر، امن بورڈ کے اندر نیتن یاہو بھی شامل ہے۔ اب جب انسانیت کا قاتل، مسلمانوں کا قاتل، ایک وحشی، وہ بھی اس امن بورڈ کا حصہ ہو، تو شرم آنی چاہیے مسلمان حکمرانوں کو کہ اس کے ہوتے ہوئے وہاں بیٹھ رہے ہیں۔ ایک عقل مند نے کہا ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھ کر افلاطون بنتا ہے، کہ اقوام متحدہ میں بھی تو ہم اور وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ دلیل ہے تو پھر یہ کہو نا کہ قومی اسمبلی میں بھی تو ہم اور آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ اور یہ ریکارڈ پر ہے کہ جب اقوام متحدہ میں نیتن یاہو تقریر کے لیے کھڑا ہوا اور ڈائز پر آیا تو پوری اسلامی دنیا نے بائیکاٹ کیا، باہر چلے گئے اور اس کی تقریر سننے سے انکار کر دیا۔ اگر اقوام متحدہ کے فورم پر آپ اس کی تقریر سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم دنیا نے بھی بائیکاٹ کیا اور اس کی تقریر نہیں سنی، آج امن پیس بورڈ آف پیس میں آپ اس کو حصہ دار تسلیم کر رہے ہیں۔ اور میاں شہباز شریف صاحب جس کاغذ پہ دستخط کرتے ہیں پھر دنیا کو بھی دکھاتے ہیں کہ میں نے بڑا خوبصورت کام کیا ہے۔ حق یہ تھا کہ آپ کہیں چھپ کر یہ چوری کر لیتے، اتنا جرم پبلک کے سامنے تو نہ کرتے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چائنا ہمارا دوست، 70 سال تک ہم ایک لفظ دہراتے رہے کہ چین کی اور ہماری دوستی ہمالیہ سے بلند، بحر الکاہل سے گہری، لوہے سے مضبوط، شہد سے میٹھی، اور کیا کیا کچھ ہم کہتے رہے، اور اس نے ہم پہ اعتماد کیا۔ عالمی تجارتی شاہراہ کے لیے اس نے پاکستان کی سرزمین کو چنا، یہاں اس نے پیسہ انویسٹ کیا، ان کو بھی شکایت تھی اور ہمیں بھی تھی کہ عمران خان کی حکومت میں سی پیک منصوبہ روک دیا گیا، میگا پروجیکٹس روک دیے گئے۔ آج ذرا ان سے بھی تو پوچھتے ہیں نا، ہمارے کنٹینروں پر آ کر تقریر کرنے والے، ذرا ان سے بھی تو ہم پوچھ لیں کہ آپ کے اس دور میں کوئی ایک اینٹ آگے لگی ہے تو کیا فرق ہوا؟
اور پھر یہ کہ چائنا کی امید تھی کہ پی ڈی ایم کے لوگ آئیں گے تو پاکستان میں ہماری سرمایہ کاری کا راستہ کھل جائے گا، لیکن روش آج بھی وہی ہے، پہلے سے تبدیل نہیں ہوئی. تو اب تو وہ پورے پاکستان سے مایوس ہو گیا نا. اور ہمارے حکمرانوں کی خارجہ پالیسی، کامیاب خارجہ پالیسی، مقبول ترین خارجہ پالیسی، کہ انڈیا سے بھی جنگ، افغانستان سے بھی جنگ، چین بھی ناراض، ایران بھی ناراض، اور اس ماحول میں وہ سمجھتے ہیں ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. بیڑا غرق کر دیا تم نے پاکستان کا. لڑیں گے ہر گھڑی ہر آن مولانا. پاکستانی پوچھنا چاہتا ہے اپنے ملک کے پالیسی ساز لوگوں سے، ہر شہری پوچھنا چاہتا ہے کہ ظاہر شاہ سے لے کر آج کے امارت اسلامیہ تک کیوں پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ مختلف لوگ آئے، کمیونسٹوں کی حکومت آئی، جہادیوں کی حکومت آئی، طالبان کی حکومت آئی، جو پرو پاکستانی کہلاتے تھے. تو کبھی دوسرے پر تنقید کرنے سے پہلے یہ بھی سوچا ہے کہ 78 سال سے میری افغان پالیسی کیوں ناکام ہے؟ پاکستان میں دہشت گرد آ رہے ہیں وہاں سے، بھائی آ رہے ہیں تو روکو نا، آ رہے ہیں تو مارو نا. انہوں نے تو آپ سے کوئی احتجاج نہیں کیا. عجیب بات یہ ہے کہ افغانستان کا ایک انار پاکستان کی طرف نہیں آ سکتا، افغانستان کا ایک سردہ پاکستان کی طرف نہیں آ سکتا، افغانستان کا ایک گرما پاکستان کی طرف نہیں آ سکتا، اور دہشت گرد آ رہے ہیں. تو ذرا سوچنا پڑے گا کہ 4 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہمارے مغربی سرحدات پر خیبر پختونخوا سے لے کر بلوچستان تک خون بہہ رہا ہے. کیوں نہیں رک رہا؟ پالیسی کون بنا رہا ہے؟ ایک جنرل آتا ہے کہتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں، دوسرا جنرل آتا ہے کہتے ہیں لڑنا ہے. وہ بابا پالیسی ملک کی ہوتی ہے، ایک طرح سے چلتی ہے. تو کل کوئی اور جنرل آئے گا تو اس کے بعد پھر پالیسی اور بدل جائے گی. تو حکومت تو ہے نہیں، تو پھر فیصلے جنرل نہیں کر رہے ہوں گے. تو افغان پالیسی کدھر ہے؟ امن پالیسی کدھر ہے؟ عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، اور جن علاقوں سے میرا تعلق ہے وہ علاقے، وہاں کے لوگ وہاں ایسا محسوس کر رہے ہیں جیسے یہاں پاکستان میں. اب اس کے اثرات ہمارے اسلام آباد راولپنڈی تک بھی پہنچ گئے. یہاں بھی مسجد کے اندر
نمازیوں کو تڑپایا گیا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ بس کوئی حکومت نہیں, کوئی رٹ نہیں ہے ان کی. بڑی بڑی باتیں تو کر سکتا ہے آدمی, بیان بہت اچھے دے سکتا ہے آدمی, ہمارے لوگوں جیسے بولنے والے, بیانیہ تیار کرنے والے ایسا بیانیہ تیار کرتے ہیں جیسے کہ پوری دنیا کا مظلوم بھی یہی ہے اور پوری دنیا کے عقل مند بھی یہی. کب تک لوگوں کو آپ بہلاتے رہو گے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اور خوبصورت جملوں کے ساتھ؟ تم سے اچھے جملے ہمیں بولنے آتے ہیں, تم سے جرت کے الفاظ ہمارے پاس ہیں. آپ جرت دکھائیں تو صحیح. ہندوستان کے مقابلے میں آپ نے جرت دکھائی, ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن ملک کی داخلہ پالیسی, امن و امان کے حوالے سے کون اعتماد کرے گا ہمارے پر, اور کون ہمارے ساتھ تجارت کرے گا؟ آپ کے اپنے ملک کا لوگ باہر جا رہا ہے. پاکستانی کی محنت بھی اور پاکستانی کا روپیہ بھی باہر انویسٹ ہو رہا ہے. پاکستان میں کاروبار ختم ہو رہے ہیں. یہ جعلی قسم کی باتیں کہ بین الاقوامی دنیا میں اب ہمارے اقتصاد کے اشارات, کچھ اشارات 15-20 سال سے ہم اشارات پہ گزارا کر رہے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نیچے جا رہے ہیں. انڈیا کی معیشت ٹھیک, چائنا کی معیشت ٹھیک, افغانستان کی معیشت ہم سے ٹھیک, ایران کی معیشت ٹھیک, اور اس خطے میں اگر نیچے جا رہا ہے تو صرف پاکستان جا رہا ہے. تو کس کو الزام دے؟ تو اس اعتبار سے نہ ہمارا اقتصاد بہتر ہے, نہ ہمارا امن و امان بہتر ہے, ملک کی سلامتی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اور پارلیمنٹ میں اگر قانون سازی ہوتی ہے تو اس قانون سازی میں بھی طاقتور قوتیں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے قانون سازی کرا رہی ہیں, اپنی اتھارٹی کو مضبوط کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں. کوئی پارٹی اس وقت نظریات کی جنگ نہیں لڑ رہی. اور اسٹیبلشمنٹ اپنی اتھارٹی کو مضبوط کرنے کی جنگ میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, 2/3 اکثریت ان کے پاس نہیں تھی. جمعیت علماء اسلام کے ووٹوں سے 2/3 اکثریت بن رہی تھی. ہم نے 1 مہینہ 1 ہفتہ مذاکرات کیے, اور ان مذاکرات کے نتیجے میں حکومت نے جو ڈرافٹ بنایا ہوا تھا, یہ ڈرافٹ ان کا بنایا ہوا تھا, ہمارا نہیں تھا. ہم نے 34 شقوں سے ان کو دستبردار کرایا اور 22 شقوں پہ لے آئے ہم, اور پھر ہم نے 5 ترامیم شامل کی. ایک ترمیم کہ 1 جنوری 2028 سے ملک کے اندر سود کا خاتمہ کر دیا جائے. کیا حکومت بتا سکتی ہے کہ 1 جنوری 2028 تک سود کے خاتمے کے لیے بینکوں میں یا اداروں میں کوئی اس پر کام ہوا ہے, کوئی پیش رفت کی ہے گورنمنٹ نے؟
اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات، سن 1973 میں آئین بنا، 1973 میں اسلامی نظریاتی کونسل بنی، آج تک کسی ایک سفارش پر قانون سازی نہیں ہوئی۔ قانون سازی دور کی بات، کسی ایک سفارش پر ایوان میں بحث نہیں ہوئی۔ ہم نے آئینی ترمیم دی کہ حتمی طور پر ان سفارشات کو ایوان میں زیر بحث لایا جائے، طے ہو گیا۔ 1 سال ہو گیا ہے، ایک سفارش ابھی تک وہ ایوان میں نہیں لائے تاکہ اس کے اوپر قانون بحث کی جا سکے۔ ان نیتوں کے ساتھ آپ مذاکرات کرتے ہیں، ان نیتوں کے ساتھ آپ آئین میں ترامیم کرتے ہیں، تو کون کل آپ کا اعتماد کرے گا؟ سیاست جچی تلی ہونی چاہیے، سیاسی عمل میں سنجیدگی ہونی چاہیے۔ جو طے ہو گیا وہ حتمی ہے اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد، لیکن جو طے ہوا وہ بھی آپ کے نزدیک حتمی نہیں ہے۔ اور پھر 27ویں ترمیم آ گئی۔ اب 1 سال کا عرصہ بیچ میں گزرا ہے، وہ بھی مکمل نہیں۔ اس 1 سال میں 1 سال پہلے تمہاری 2/3 اکثریت جمعیت کے بغیر پوری نہیں ہو رہی تھی، 1 سال کے اندر اندر آپ کی اکثریت 2/3 وہ پوری ہو گئی۔ یہ 1 سال کے اندر کہاں سے فرشتے آ گئے؟ کوئی نیا الیکشن ہو گیا؟ کہاں سے آپ کی اکثریت بن گئی؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے ممبران کے ہاتھ مروڑے ہیں، ان کی گردن مروڑی ہے۔ یہ تو جعلی 2/3 اکثریت بھی نہیں ہے، یہ تو جبری ہے۔ اس طریقے سے ترامیم ہوتی ہے۔ اور صدر مملکت تا حیات اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جا سکے گا۔ اب آصف رضاداری ہمارا دوست ہے، کولیگ ہے، قسمت سے صدر مملکت ہے آج کل، تو آپ لوگوں نے ان کو 8 سال 10 سال 15 سال کس جرم میں جیلوں میں رکھا تھا کہ اب وہ تا حیات مستثنا ہوگا اور پھر وہ جو کچھ کرے آپ اس کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر سکتے؟ آپ بھی صدر بن سکتے ہیں اس ملک میں، آپ کو بھی مبارک ہو، تا حیات جو ہے آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنے آپ کو مستثنا نہیں کر رہے، صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے خود کو پیش کرتے ہیں کہ اگر مجھ پر کسی کا حق ہے تو وہ مجھ سے حق لے سکتا ہے۔ اب کون ہے جو کہے کہ میرا آپ کے اوپر حق ہے؟ ایک صحابی کھڑا ہو گیا کہ جی میرا آپ کے اوپر حق ہے۔ کہتے کیا حق ہے آپ کا؟ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میں بھی چھڑی کا بدلہ لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ چھڑی کا بدلہ لے۔ اب اس کی نیت میں کچھ اور تھا، کہنے لگا میری پیٹھ تو ننگی تھی، آپ بھی اپنی پیٹھ ننگی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ ننگی کر دی، اور جو ہی ان کی پشت مبارک ان کو نظر آئی، جا کر لپکا اور لپٹ گیا اس کے ساتھ، اور چومتا رہا اور چومتا رہا اور چومتا رہا۔ کہتے ہیں حضرت میں نے اسی لیے یہ سارا قصہ بنایا تھا، میں آپ سے کیسے بدلہ لے سکتا ہوں؟ آپ کی تو چھڑی بھی میرے لیے سعادت ہے۔ تو رسول اللہ تو اپنے آپ کو مستثنا نہیں قرار دے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کے روب اور دبدبے سے جس راستے سے وہ گزرتا ہے شیطان نہیں گزرتا وہاں سے، اور وہ بڑے اجتماع میں
صحابہ کرام سے خود فرماتے ہیں کہ اگر عمر کجروی اختیار کر لے تو تم کیا کرو گے؟ اب کون ان کے سامنے کھڑا ہو کہ ہم کیا کریں؟ ایک صحابی پیچھے کھڑا ہو گیا، تلوار کھینچی اور کہا واللہ لو رأینا فیک اعوجاجا لقومناہ بحد سیوفنا، اگر ہم نے آپ کے اندر کوئی کجروی دیکھی تلوار سے سیدھا کر دیں گے اس کو۔ اب لوگ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں عمر کیا رد عمل دے گا، اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی۔ حضرت عمر نے جواب دیا الحمدللہ الذی جعل فی امت محمد من یقوم اعوجاج عمر بسیفہ، اس اللہ کی تعریف کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں کہ جو عمر کی کجروی کو تلوار سے سیدھا کر سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کوئی بہتر آدمی نہیں ہوں، تم سے کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، لیکن مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ اب اگر میں صحیح کام کروں تو میری پیروی کرو، اور اگر میں غلط کام کروں مجھے سیدھا کرو۔ ہمارے حکمران ان سے بھی بہت مقدس آ گئے۔ 1400 سال کے بعد یہ عام ہم پر منکشف ہوا کہ ہمارے ملک کا حکمران اور طاقتور وہ مستثنیٰ ہوگا قانون۔ یہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتیجے، یہ نتیجے ہیں جو آپ دے رہے ہیں، یہ اس الیکشن کے نتیجے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ حکمرانی ہو رہی ہے، اس حکمرانی کے نتیجے میں یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے آپ کے، کہ خارجہ پالیسی ناکام، اقتصادی پالیسی ناکام، تجارتی پالیسی ناکام، قانون سازی میں بددیانتی، قانون سازی میں جھوٹ، اس قسم کی چیزیں آپ ہم پر مسلط کریں گے اور پھر ہم سے توقع رکھیں گے کہ ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ تعاون کریں گے اچھے کام، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برے کاموں میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ناجائز سفر میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے اس وقت کہ کچھ مختصر نقشہ میں نے اس کا آپ کے سامنے رکھا ہے، اور انشاءاللہ یہ سفر آپ کا اور ہمارا جاری رہے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جمعیت علماء اسلام کو بڑے مخلص ساتھی کارکن نصیب کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے کارکن وہ نظریاتی بھی ہیں اور سنجیدہ بھی ہیں، یہ گالم گلوچ والے لوگ نہیں ہیں۔ اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جمعیت علماء اسلام کو جو کارکن نصیب کیے ہیں وہ بہادر بھی ہیں، ڈرپوک نہیں۔ ډیره مننه بس دا خبر ځان سره ولیکئ اور خط تکڑش ہے، ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ یہ پاکستان کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے اور یہ ہمارا ملک بن کر رہے گا۔ یہ اللہ کے نام پر بنا ہے، اسلام کے نعرے پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر قوم نے قربانی دی ہے، اور انشاءاللہ اس نظام کو اس ملک میں برپا کرنے کے لیے اپنا سفر جاری رکھیں گے، اکابر کا بتایا ہوا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص، توفیق اور استقامت نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.